السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو پاکستانش۔ دوستو آج ہم بات کریں گے اسلامک الائنس پر کی جانے والی کوششوں اور عمران خان کے قتل کی پیشین گوئی کے حوالے سے۔ عمران خان نے اپنی پیشین گوئی میں کہا میں وزیر اعظم بنوں گا اور اس کے بعد قتل کر دیا جاؤں گا۔ عمران خان نے یہ پیشین گوئی پاکستان کے وزیر اعظم بننے سے کافی عرصہ پہلے کی تھی، جس کی تصدیق تب ہوئی جب عمران خان کے پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے بعد انڈین ٹی وی چینل کی ہوسٹ سمی گریوال نے اپنے ٹویٹ میں اس کا ذکر کیا۔ سمی گریوال اپنے ٹویٹ میں لکھتی ہیں کہ مجھے یہ پیشین گوئی عمران خان نے تب کی جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں تھے اور پوری دنیا میں ایک سیاستدان کی بجائے کرکٹ سٹار کے طور پر جانے جاتے تھے۔ سمی گریوال نے مزید بتایا، عمران خان نے ایک انٹرویو کے درمیان مجھے بتایا کہ یہ پیشین گوئی ان کے پیر نے کی تھی، جس میں میرے لیے سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان کے پیر نے ان کو یہ سب تب کہا جب مستقبل میں دور دور تک عمران خان کا سیاست میں آنے کا کوئی پلان نہیں تھا اور وہ اپنی زندگی ایک ہیرو کے طور پر انجوائے کر رہے تھے۔ کیا عمران خان کی پیر کی یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہونے جا رہی ہے؟ کیا عمران خان کو حقیقت میں قتل کر دیا جائے گا؟ اور بادی النظر میں ایسا کیا ہونے والا ہے جو عمران خان کے قتل کا باعث بن سکتا ہے؟ اس حوالے سے ماہرین کی طرف سے کی جانے والی پیشین گوئیوں اور ماضی کو کھنگالا جائے تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ نہایت ہی خطرناک حالات کی منظر کشی کرتی ہے۔ اب اگر UN کے 74ویں اجلاس میں عمران خان کی جنرل اسمبلی میں حالیہ تقریر کا جائزہ لیا جائے تو یہ ماضی میں کی جانے والی کئی اہم مسلم لیڈرز کی یاد تازہ کرتی ہے۔ عمران خان نے جنرل اسمبلی میں تقریباً 50 منٹ تقریر کی اور اپنی اس تقریر میں انہوں نے بے دھڑک کشمیر، اسلاموفوبیا، دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلی پر بات کی اور اسلاموفوبیا اور کشمیر کے ایشو کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا اور UN کے دوغلے رویے کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ کشمیر پر صرف اس لیے ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور اسی وجہ سے UN کی طرف سے کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اگر یہی سب یورپی ممالک میں ہوتا تو UN کا رویہ اس سے بالکل مختلف ہوتا۔ عمران خان کی اس تقریر کو جہاں سراہا گیا وہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور دیگر دشمن ممالک اس حوالے سے شاید کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں۔ اگر ماضی کے اوراق کو پلٹا جائے تو ماضی کی یادوں سے بننے والی تصویر کچھ حقائق کو ہمارے سامنے عیاں کرتی ہے۔ ماضی میں UN میں بے دھڑک بولنے والے اور اسلامی جہاد پر بات کرنے والوں میں ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء اور کرنل قذافی کا نام فوراً سے سامنے آتا ہے، اور ماضی کی یہی تلخ حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ انہیں بے دھڑک بولنے اور اسلام کا علم اٹھانے پر دشمن ممالک کس طرح ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ ماضی میں UN میں کی جانے والی مسلم لیڈرز کی تقاریر کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھٹو کو پھانسی کے تختے پر کیوں لٹکایا گیا۔ دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے 15ویں اجلاس میں جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا، میں آج یہاں کسی شرمناک ہتھیار پھینکنے کی تقریب میں شرکت کرنے نہیں آیا۔ اگر سلامتی کونسل ہتھیار پھینکنے کے عمل کو قانونی تحفظ دینا چاہتی ہے تو میں واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں میں کسی صورت بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آج اقوام متحدہ مجھے ان فیشن گھروں کی طرح لگ رہی ہے جو بدنما حقیقتوں کو میک اپ کے ذریعے قابل دید بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں آپ کی سلامتی کونسل سے جا رہا ہوں اور اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے باعث شرم سمجھتا ہوں کہ میں یہاں ضرورت سے ایک لمحہ بھی زیادہ ٹھہروں۔ آپ ہم پر کوئی فیصلہ بھی تھوپ دیں اور حملے کو قانونی قرار دے دیں، قبضے کو قانون کے عین مطابق قرار دے دیں اور 15 دسمبر 1971 سے پہلے جو کچھ تھا اسے غیر قانونی کر دیں، مگر میں واضح کر دوں کہ میں ایسے کسی عمل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ہم جنگ کریں گے، ہم واپس جا کر جنگ لڑیں گے، میری قوم میری طرف دیکھ رہی ہے۔ میں کسی بھی صورت ہم پر ٹھونسے گئے ہتھیار پھینکنے کے عمل کا حصہ نہیں بنوں گا، جس کے نتیجے میں ہم آدھا ملک کھو دیں گے۔ اپنی سلامتی کونسل کو اپنے پاس رکھو، یہ لیجئے میں جا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی بھٹو اپنی تقاریر کے نوٹس پھاڑتے ہوئے وفد کے ساتھ اجلاس سے واک آؤٹ کر کے ہال سے باہر چلے گئے۔ دوستو ایسی ہی ایک تقریر جنرل ضیاء نے بھی کی، جس میں جنرل ضیاء نے اسمبلی کے اجلاس سے درخواست کی کہ انہیں اپنی تقریر سے پہلے تلاوت کی اجازت دی جائے اور پھر UN میں ہونے والی تلاوت پوری دنیا میں سنی گئی۔ اور جنرل ضیاء نے اپنی تقریر میں اسلام کے حوالے سے بات کی۔ جنرل ضیاء کے بعد لیبیا کے صدر معمر قذافی نے بھی UN میں تقریر کی اور جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں UN پر شدید تنقید کی۔ 1.5 گھنٹے سے زیادہ تک جاری رہنے والی تقریر میں معمر قذافی نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیو یارک میں جن دہشت گردوں نے حملہ کیا ان میں سے ایک بھی افغانی نہیں تھا۔
لیکن اس کے باوجود افغانستان پر بم برسائے گئے، اور جو طیارے نیو یارک پر حملہ کرنے کے لیے اڑے تھے وہ افغانستان سے نہیں امریکہ کے اندر سے آئے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر صدر قذافی نے اقوام متحدہ، جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کو ہائیڈل پارک کے اسپیکر کارنر سے تعبیر کیا، یعنی ایسی جگہ جہاں لوگ آ کر تقریریں کرتے ہیں جن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قذافی نے اپنی اس تقریر میں ہاتھ میں اقوام متحدہ کے چارٹر کے کتابچہ سے شق پہ شق پڑھتے ہوئے اقوام متحدہ، جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کی عملی پالیسیوں اور چارٹر میں فرق پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر کے کتابچے کو اپنی ڈائس سے پھینک دیا۔ صدر قذافی کی تقریر ہی نہیں بلکہ ان کے بیان، جس میں انہوں نے مسلم ممالک جو تیل کے ذخائر رکھتے تھے ان سے درخواست کی کہ ہمیں تیل کی فروخت ڈالر میں نہیں بلکہ سونے کے ایک مخصوص سکے پر کرنی چاہیے۔ ان تمام مسلم لیڈرز کی تقاریر اور اسلامک اتحاد پر زور دینے پر ان لیڈرز کے خلاف ہونے والی سازشیں ہم پر بہت کچھ عیاں کرتی ہیں کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد ایک بار پھر اسلامک الائنس پر کی جانے والی کوششیں زور پکڑ رہی ہیں، جس کا اندازہ جنرل اسمبلی میں عمران خان، طیب اردگان اور مہاتیر محمد کی حالیہ تقاریر سے لگایا جا سکتا ہے۔ جنرل اسمبلی میں ان مسلم ممالک کے لیڈرز کی جانب سے جو بے دھڑک تقاریر کی گئیں، جن میں ایک بار پھر بے دھڑک اسلام پر بات کی گئی، کیا ان تقاریر کی بنا پر ایک بار پھر دشمن ممالک اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ گزشتہ ادوار میں کی جانے والی سازشوں کو دہرائے گی، یا پھر اس دفعہ اسلامک ممالک کے اتحاد کا خواب حقیقت کا روپ دھارے گا، یا پھر عمران خان کے پیر کی پیشین گوئی اسلامک ممالک کے اتحاد میں رکاوٹ بنے گی؟ دوستو، آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔